کیا ہے؟ منا کو ذکر نہیں کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کتنی شان ہے جناب عیسیٰ کی کہ بغیر باپ کے ولادت ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی شان ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو ذکر کیا، پھر بھی میرے رب نے صرف لفظ عز کو ذکر کیا ہے، منع کو بیان نہیں کیا۔ فرمایا اذن تابزت من اہلہا مکانا شرقیا۔ حضرت بی بی مریم کا ذکر ہے کہ وہ آبادی سے نکل کر شرق کی طرف چلی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی۔ یہاں پہ بھی میرے رب نے لفظ عز کو بولا ہے، منع نہیں بولا۔ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ آگے دریا ہے، پیچھے لشکر فرعون کا، درمیان میں قوم پھنس گئی۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے دریا کو پھاڑا ہے، ایسا ہوا کا دباؤ بھیجا ہے کہ اس نے بہتے ہوئے پانی کو روک دیا ہے۔ دریا کے اندر راستہ بن گیا ہے، سڑک بن گئی ہے، فرعون غرق ہو رہا ہے، بنی اسرائیل بچ کے نجات پا کے کنارے لگ رہے ہیں۔ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ میرے رب نے اس واقعے کو بھی لفظ اس کے ساتھ بیان کیا ہے، لفظ منع نہیں بولا۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اب جو خاص واقعات تھے اللہ کریم نے وہ تمام واقعات کو لفظ اس کے ساتھ بولا ہے۔ آپ احوال کی بڑی توجہ چاہوں گا۔ تخلیق آدم کو ذکر کیا لفظ اس کے ساتھ، تو آپ کو نازل کرنے کو بیان کیا لفظ اس کے ساتھ، میلاد عیسیٰ بن مریم کو بیان کیا لفظ اس کے ساتھ، دریا کو پھاڑنے کو بیان کیا لفظ اس کے ساتھ، دریا کو پھاڑنے کو بیان کیا لفظ اس کے ساتھ، کعبے کو عزتیں اور عظمتیں عطا کی لفظ اس کے ساتھ۔ اور جب باری میرے اور آپ کے محبوب کا میلاد بیان کرنے کی، جب باری وہ دہا کے چہرے والے کی، جب باری وہ لیل کی زلفوں والے کی، جب باری علم نشرح کی سینے والے کی، جب باری وہ دھلا کے چہرے والے کی، جب باری وہ لاثر کے زمانے والے کی، جب باری یاسین کے چہرے والے کی، جب باری وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کی زبان والے محبوب کی، جب باری عبداللہ کے مبارک ہاتھوں والے کی، جب باری لاثر کے زمانے والے کی، جب باری یاسین کے چہرے والے کی، جب باری وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان والے محبوب کی۔ اب میرے رب نے لفظ عز اور منع دونوں کو اکٹھے بیان کیا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اب میرے رب نے لفظ عز اور منع دونوں کو ملا کے فرمایا دنیا والوں سنو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر، ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیج دیا ہے۔ حضور کی آمد تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ میرے رب نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو اب میرے رب نے لفظ عز اور منع دونوں کو اکٹھے بیان کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور میری ملت کے بادشاہ اور مسلمانوں، جہاں صرف عز آئے وہ واقعہ بڑا خاص ہے، یہاں عز اور منع دونوں آ جائیں وہ واقعہ خاص اور خاص ہے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ یہ قرآن کے الفاظ کا تقاضا ہے، یہ انداز بیان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیں تاریخ انسانیت میں دو ہی دور گزرے ہیں، ایک حضور کی آمد سے پہلے، ایک حضور کی آمد کے بعد۔ حضور کی آمد سے پہلے وہ دور ہم نے نہیں دیکھا۔ اگرچہ چشم تصور میں سوچیں نا کہ جب میرے آقا کریم کی ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی تو دنیا میں کس قدر ظلم ہے، دنیا میں کس قدر جہالت ہے، اور جب حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے، آقا کریم کی آمد ہوئی ہے، اب حضور کی آمد کے بعد دنیا میں تبدیلی کیا آئی ہے، اگر دونوں کا فرق کریں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے حضور کو بھیجا۔ میرے آقا کریم کی آمد سے پہلے دنیا میں انسان موجود تھے،
انسانیت نہیں تھی. اور آج اگر انسانیت نظر آ رہی ہے تو یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے. یورپ کا ایک اسکالر ہے مسٹر برفا، اہل عرب لکھتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الآداب، فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی مانے، دشمن بھی تسلیم کرے. یورپ کا اسکالر ہے مسٹر برفا، وہ لکھتے ہیں حضور کی تشریف آوری سے پہلے نسل انسانیت جس ڈگر پہ چل رہی تھی اگر اسی ڈگر پہ چلتی رہتی تو آج دنیا میں جانور ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا. یہ یورپ کا اسکالر ہے، اس نے یہ جملے لکھے ہیں. وہ لکھتا ہے اگر حضور تشریف نہ لاتے تو دنیا جس ڈگر پہ چل رہی تھی اگر اسی ڈگر پہ چلتی رہتی تو آج دنیا میں جانور ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا. حضور نے آ کے لوگوں کو انسانیت سکھائی ہے. آپ ایک تائرانہ جائزہ لیں 6 صدی عیسوی میں اس دنیا کی کیا حالت تھی. عرب کے اندر باپ فوت ہوتا، بیٹے جائیداد تقسیم کرتے، کسی بیٹے کے حصے مکان، کسی بیٹے کے حصے دکان، کسی بیٹے کے حصے سامان، کسی بیٹے کے حصے ماں آ جاتی. جس بیٹے کے حصے ماں آتی نا وہ چاہتا تو ماں کو نوکرانی بنا کے گھر میں رکھتا، چاہتا تو اکاس کی منڈی میں بیچ دیتا. کتنے بیٹے ایسے تھے جنہوں نے اپنی ماؤں کو اکاس کی منڈی میں بیچا ہے اور اس دنیا کی دولت حاصل کی. میرے آقا کریم کی آمد سے پہلے زندہ بچیوں کو درگور کیا جا رہا ہے. مصر کے اندر ہر سال اہل مصر ایک نوجوان لڑکی کو دریائے نیل میں بہاتے تاکہ پانی پہلے سے زیادہ آئے. اور یونان کے اندر اگر کوئی بچہ معذور پیدا ہوتا، کمزور بچہ پیدا ہوتا، اہل یونان اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کرا دیتے کہ معذور بچے کو معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں. اور ہمارے ساتھ ہندوستان میں ستی کی رسم تھی، اگر خامن فوت ہوتا اس کی لاش کو آگ لگاتے تو زندہ بیوی کو مردہ خامن کے ساتھ باندھ کے دونوں کو آگ میں جلا دیتے. بیوہ عورت کو معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا. بیوہ عورت مردہ خامن کے ساتھ آگ میں جل جاتی. یہ بھی ستی کی رسم. میرے آقا کریم کی آمد سے پہلے دنیا میں کیا کیا ظلم ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی تشریف آوری ہوئی. جب حضور کی آمد ہوئی اب دنیا میں تبدیلی کیا آئی ہے. آپ احباب کی بڑی توجہ چاہوں گا. میرے آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. حضور کی تشریف آوری کے بعد اس دنیا کا نقشہ کیسے بدلا ہے، تبدیلی کیا آئی ہے کہ پہلے ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے. جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، میرے رب نے تمہاری جنت کو تمہارے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے. ابن ماجہ کو اٹھا کے پڑھیے گا، جامعہ ترمذی کو پڑھیے گا، مشکوٰۃ المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان الجنۃ تحت اقدام الامہات، فرمایا میرے رب نے تمہاری جنت کو تمہاری ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اور اسی ابن ماجہ کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا والوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ جو تمہارا باپ ہے نا یہ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، پہلے جن کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا، پہلے جن کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو اب تبدیلی کیا آئی ہے. پہلے جن کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، جن کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا، جب حضور تشریف لائے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا دنیا والوں سنو، ہوا جنتک و نارک، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، عرش کا رب تمہیں جنت عطا فرمائے. پہلے جن کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے فرمایا لوگوں سنو، ہما جنتک و نارک، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو
اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، جب تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے عرش کا رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اسی حدیث میں فرمائے گا نار ہوگا، اور اگر تیرے والدین ناراض ہو گے پھر میرا رب تجھے جہنم میں پہنچا دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں 2-3 جملے اپنے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں، میں میرے رسول پہ کھڑا ہوں، علماء کے قدموں میں کھڑا ہوں، آل رسول کے قدموں میں کھڑے ہو کر کسی کے مسلک کو ہٹ کرنا، کسی کے عقیدے پہ بات کرنا، یہ ہماری تربیت کے اندر شامل نہیں۔ ہم نے درِ ضیاء العلوماء کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں میلاد منانا چاہیے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کو عزت میرے مصطفیٰ نے آ کے عطا کی ہے، اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس کو عزت اور عظمت میرے مصطفیٰ نے آ کے عطا کی ہے، اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگوں سنو، جس نے بیٹی کی اچھی پرورش کی وہ کل جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک مختصر سا نقشہ تھا جو میں نے حضور کی آمد سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میرے آقا کریم کی آمد سے پہلے انسان موجود تھے، انسانیت نہیں تھی، اور آج اگر انسانیت نظر آ رہی ہے تو یہ آمنہ کے لال کی آمد کا صدقہ ہے۔ میرے آقا کریم کی آمد کا اعلان انبیاء کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے احسان کیوں جتایا ہے؟ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، جناب خلیل اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ پروردگار کو شانوں والا رسول بھیج دے۔ جناب خلیل نے مانگا ہے، میرے رب نے بھیجا ہے، اور جب بھیجا ہے تو میرے احسان جتایا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے احسان کیے مومنوں پر کہ ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیج دیا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی امت کے سامنے حضور کا میلاد بیان کرتے تھے، طریق کو اٹھا کے پڑھیں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اب تمہیں اور انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میرے بعد وہی شانوں والا رسول آ رہا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، فرمایا میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میرے بعد وہی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ آپ انجیل کو اٹھا کے پڑھیں، انجیل کی 4 قسمیں ہیں، انجیل لوکا ہے، متی ہے، یوحنا ہے، انجیل برناباس ہے۔ انجیل برناباس اس کے بعد نمبر 97 کے اندر میرے آقا کریم کا میلاد بیان ہوا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی چند حواری بیٹھے ہیں اور جناب عیسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یوحنا آ گیا، کہنے لگا مجھے یہ لگتا ہے جس نبی کے صدقے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ پھر کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے جس نبی کے صدقے جناب نوح کی کشتی کنارے لگی تھی وہ ہمارے نبی عیسیٰ ہیں۔ پھر کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے جس نبی کے صدقے جناب ابراہیم پر آگ گلزار بنی تھی وہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ ساتھیوں نے کہا تجھے لگتا ہے، یقین نہیں، تو چل آج چلتے ہیں جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں، آپ سے پوچھتے ہیں۔ یوحنا اپنے ساتھیوں کو لے کر جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یوحنا عرض کرتا ہے اے پیارے عیسیٰ، کیا آپ ہی وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے صدقے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، جناب ابراہیم پہ آگ گلزار بنی تھی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یوحنا میں تجھے آج اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، جو بستیوں میں پھیل جو لوگوں کو اکٹھا کرو، کل مجمع عام میں تجھے اس سوال کا جواب دوں گا۔ اور میرے نبی کے محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، یوحنا اور اس کے ساتھی بستی میں پھیل گئے، لوگوں کو دعوتیں دی، اعلانات کیے، اگلا دن آیا، ہزاروں کا اجتماع ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، یہاں روک کے میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں جنہوں نے زندگی اور موت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا ہے، وہ پیغمبر، وہ نبی جب مجمع عام میں خطاب کے لیے آئے ہوں گے کیا منظر ہوگا، کیا شان ہوگی۔
جناب عیسیٰ ایک بلند مقام پہ کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو, سوال کرو کیا کرنا چاہتے ہو. یوحنا کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے پیارے عیسیٰ کے صدقے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی, جناب نوح کی کشتی کنارے لگی تھی, جناب ابراہیم پر آگ گلزار بنی تھی. اے پیارے عیسیٰ کہ آپ بھی وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا نام لے لے کے بنی اسرائیل فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اور میرا رب انہیں فتح عطا کرتا تھا. اے پیارے عیسیٰ کیا آپ بھی وہ اللہ کے نبی ہیں جن کی بشارتیں پہلے نبی دیتے رہے. اور میری ملت کے بعد اور مسلمانوں, انجیل کے باب نمبر 97 کے اندر یہ بات موجود ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وجود پہ کبھی تاری ہوئی, ایک لمحے کے لیے وجود عیسیٰ کانپا. آپ نے فرمایا یوحنا I am not that person. میں وہ نہیں ہوں, میں وہ جن کے بارے میں عیسیٰ کہے میں وہ نہیں ہوں. اس نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پھر گولڑے کا تاجدار کیوں نہ لکھے کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر رہے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں I am not that person. میں وہ نہیں ہوں. اب کون سوال کرتی ہے اے پیارے عیسیٰ پھر آپ کون ہیں؟ قوم نے آپ کے کمالات کو دیکھا ہے, آپ کے معجزات کو دیکھا ہے, آپ کی شانوں کو دیکھا ہے, آپ کی عظمتوں کو دیکھا ہے. اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جناب عیسیٰ 100 سال کے مردے کی قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کو پاؤں سے ٹھوکر مارے, میرا رب 100 سال کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے. جناب عیسیٰ کو میرے رب نے ایک شان عطا فرمائی ہے. جناب عیسیٰ کوڑ کے مریض کو دم کرتے ہیں, میرا رب شفا عطا کر دیتا ہے. جناب عیسیٰ مادرزار نبی میں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دم کرتے ہیں, میرا رب آنکھوں کی بنائی واپس کر دیتا ہے. جناب عیسیٰ کو میرے رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے. جناب عیسیٰ مٹی کا مجسمہ, مٹی کا کبوتر, مٹی کا طوطا بنا کے مجسمہ بنا کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں, پھونک مارتے ہیں, وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے. اب کون سوال کرتی ہے اے پیارے عیسیٰ آپ 100 سال کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, نبیوں کو آنکھیں عطا کر رہے ہیں, کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کر رہے ہیں. اے پیارے عیسیٰ پھر آپ کون ہیں؟ آپ کے گھر آپ کا کیا مقام ہے, آپ کی کیا شان ہے؟ آپ فرماتے ہیں یوحنا I am with your hair only for him announcing. آپ فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والے حواریوں سنو, میں عیسیٰ اتنے شانے رکھنے کے باوجود اس دنیا میں آیا ہوں تو محمد رسول اللہ کی آمد کا اعلان کرنے والا. فرمایا میں عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا, کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کرنے والا, مادرزاد نبیوں کو آنکھیں عطا کرنے والا, مٹی کا مجسمہ, مٹی کا طوطا کبوتر بنا کے آپ پھونک مارتے ہیں, وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے. اتنی شانیں میرے رب نے عطا کی ہیں. اور جناب عیسیٰ فرماتے ہیں دنیا والوں سنو, میں دنیا میں آیا ہوں تو اس محبوب کی آمد کا اعلان کرنے آیا ہوں. اللہ کا قرآن اٹھائیے گا, 28واں پارہ ہے, سورۃ الصف ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد وہی شانوں والا رسول آ رہا ہے. پہلے نبی جن کا انتظار کرتے رہے, پہلے نبی جن کے بارے میں کہتے رہے کہ وہ شانوں والا آئے گا, وہ شانوں والا آئے گا, آج ہم میلاد منا کے کہتے ہیں وہ شانوں والا آ گیا ہے. وہ دیکھو نور برسا کا عرب کا تاجدار آیا, میری راہ کو غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا, ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے, زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. وہ یوسف کے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شہد آئی, وہ یوسف کے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شہد آئی, خدائی کیا محمد پر خدا کو بھی ہے پیار. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں, خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد وہی شانوں والا رسول آ رہا ہے. جامعہ ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے میلاد کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. اس روایت کو امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے روایت کی ہے. کون محمد بن عیسیٰ ترمذی؟ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام بخاری کے شاگرد ہیں محمد بن عیسیٰ ترمذی.
علم حدیث میں امیر المومنین، علم حدیث کے امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ محمد بن عیسیٰ ترمذی میرا شاگرد ہے، اس نے اس طرح پڑھا ہے کہ میرے علم میں اور نکھار آ گیا ہے، میرا علم اور نکھر گیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ محمد بن عیسیٰ ترمذی میرا شاگرد ہے۔ آئے اسی میں حدیث کے امام بخاری کی روایت کرتا حدیث میں آپ فرماتے ہیں حدثنا زمرة بن صالح عن سلمة عن ابن بهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون سمع حديثهم قال بعض عجبني ان الله عز وجل اتخذ من خلق خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر ماذا بأعجب بكلام موسى كلمه تكليما وقال آخر هذا مصطفاه الله فدخل فسلم وقال قد سمعت كلامكم وأعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجيه الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم مصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر او میری ملت کے بادشاہ مسلمانوں دروازہ نبوت پہ صحابہ کی محفل لگی ہے، پہلے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جناب آدم صفی اللہ ہے، دوسرے کہتے ہیں جناب نوح نجیح اللہ ہے، تیسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، چوتھے کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہے۔ میرے آقا محفل میں تشریف لائے، فرمایا صحابہ میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا ہے، تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جناب آدم صفی اللہ ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ پر صحابہ دل کے کان کھول کے سنو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، کہ مجھے ساری کائنات کے رب نے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ الا خبردار ہو کے سننا، دھیان سے سننا، ایمان سے بتائیں نبی توجہ دے لائے، امتی کو توجہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بعض دفعہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، سننے والے کی توجہ نہیں ہوتی، بیان ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی توجہ دلائے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا خبردار، علماء سے پوچھی کیا ہو جاتا ہے اللہ کا کیا معنی ہے؟ فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں بطور فخر نہیں بیان کر رہا، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب کسے کہتے ہیں؟ حبیب کی کیا شان ہے؟ انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر وانا اول شاف ولا مشفع ولا فخر وانا من يحرك حرك الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومحياي وفقراء المؤمنين ولا فخر۔ جامعہ نمسی کی روایت پڑھ رہا ہوں، محفل میلاد میں بیٹھنے والوں دل کے کانوں سے اپنی آقا کی شان سنیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ وانا اول شافع ولا مشفع ولا فخر، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ وانا من يحرك حرك الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومحياي وفقراء المؤمنین ولا فخر۔ قیامت کے دن سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کے جنت کے دروازے پہ منتظر کھڑے ہوں گے، کسی نبی کی جرأت نہیں ہوگی کہ جنت کے دروازے کو کھلوا سکے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وانا میں یوحنا کو ہیرکل جنت آئی، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، فیفتح اللہ لی فیفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا، لی میرے لیے کھولے گا۔ اب میرے بعد جو بھی جنت میں جائے گا مجھے محمد کے صدقے جنت میں جائے گا۔ فرمایا وَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میں تمہارے پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں تمہارے پچھلوں کا بھی سردار ہوں۔ اب تو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی، تو پھر بریلی کے تاجدار کے ہم زبان ہو کہ ہم کیوں نہ کہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ
اور رسولوں سے آلہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ملک کون ہے نمے انبیاء تاجداروں کا آقا. آخری بات اس کا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اگر کوئی صبح آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے رات کو محفل میلاد منائی ہے تو آپ کو ملے گا کیا محفل میلاد منا کے؟ امام عبد الوہاب شرانی مصر کے بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں. انہوں نے طبقات کبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. ایک بزرگ وائز جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضور کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں. حضور کی شانیں بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک شعر پڑھا اور شعر پڑھتے ہوئے وہ جھوم رہے تھے. وہ شعر کیا تھا؟ محمد بشر لا کل بشری کل یاقوت حجر لا کل حجری. لوگوں سنو، حضور پر بشریت کا اطلاق ہوتا ہے پر حضور ہمارے جیسے بشر نہیں. کل یاقوت حجر لا کل حجری، جیسے یاقوت بھی پتھر ہے پر وہ عام پتھر نہیں. ایک پتھر گڑی میں پڑا ہوا ہے، ایک پتھر بادشاہ کے تاج میں سجا ہوا ہے. کیا دونوں پتھر برابر ہیں؟ دونوں پتھر برابر ہیں. کل یاقوتی حجر لا کل حجری، جو پتھر گڑی میں پڑا ہوا ہے پیروں کے ٹھکرے کھا رہا ہے اور یاقوت بادشاہ کے تاج میں سجا ہوا ہے. اب وہ وائس خطبہ جمعۃ المبارک میں ممبر پہ بیٹھ کے جھوم جھوم کے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. محمد البشر لا کل بشری کل یاقوت حجر لا کل حجری. اسی رات اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوا. امام عبد الوہاب شرانی نے یہ جملے لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں اسی رات اللہ کے حبیب نے اس دیوانے کو اپنا دیدار عطا کیا ہے اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام تو ممبر پہ بیٹھ کے میری شان بیان کرتے ہوئے جھوم رہا تھا، میں روزے میں تیرے وہ اشعار سن کے جھوم رہا تھا. اور فرمایا اے میرے غلام تو میری شان بیان کر رہا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں تیری بخشش کا سوال کر رہا تھا. اور پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام تجھے بشارت ہو کہ کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا اور جو اس وقت تجھے سن رہے تھے میں ان کی بھی شفاعت کروں گا. حضور کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں. حضور کا ذکر بہت بڑا خزانہ ہے. حضور کا ذکر بہت بڑی دولت ہے. آئیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کریں میرا مالک ہمیں خلوص سے دل کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بہت سی باتیں کی، انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں بھی کی ہوں گی. اللہ کریم مجھے ان غلطیوں کی معافی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.